السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرحمن رانا اور آپ APP TV پر دیکھ رہے ہیں محرم الحرام کی خصوصی نشریات کے حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے محرم الحرام کی تاریخی پس منظر ہے کیا۔ بیسیکلی 10 محرم کا ایک سلسلہ ہم نے منسوخ کر دیا امام علی مقام کی قربانی کا، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس سے پہلے محرم کا تاریخی پس منظر کیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ محرم الحرام کے فضائل اور خاص طور پر محرم کے فضائل کیا ہیں یہ بھی آپ کو سنوائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ شان سیدہ کائنات اور اہل بیت کی شان کیا ہے وہ بھی سنوائیں گے۔ اس تمام ٹاپک پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے، میرے ساتھ موجود ہے میری خوش قسمتی پیر مسعود الرحمان نعیمی صاحب۔ آپ نے رمضان المبارک میں بھی ان سے درس قرآن اور خلاصہ قرآن کی نشستیں سنی ہوں گی یقیناً۔ پیر صاحب بہت شکریہ وقت کا آپ کا۔ جزاک اللہ تعالیٰ جی۔ کیا کہیں گے کہ محرم الحرام کی تاریخی اہمیت یا تاریخی پس منظر ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس عنوان پر گفتگو کرنے کا موقع دیا، اور اس حوالے سے ہم اہل بیت اطہار کے محبین میں اپنے آپ کو شامل کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اللہ کریم ہم سب کی کاوش اپنی جناب میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ہم عام طور پر جب محرم الحرام کی تعظیم کا ذکر سنتے ہیں، کرتے ہیں، یا اپنے معمولات کو ادا کرتے ہیں تو عامت الناس کے ذہن میں صرف اور صرف واقعہ کربلا کے حوالے سے اس کا تقدس قائم ہوتا ہے۔ حالانکہ ہم جب تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو متعدد ایسے واقعات کہ جو ہماری اسلامی تاریخ سے جڑے ہوئے ہیں اس کا تعلق محرم الحرام یا 10 محرم الحرام، جس کو ہم عام طور پر عاشورہ کا دن کہتے ہیں، اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ مثلا تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جناب آدم علیہ السلام کی توبہ 10 محرم الحرام کو قبول ہوئی۔ سبحان اللہ۔ جناب نوح علیہ السلام کی کشتی وہ 10 محرم الحرام کو کنارے لگی۔ بڑے تاریخی۔ ایسے ہی مشہور حدیث مبارکہ بخاری شریف میں بھی ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ تم اس دن 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کی قوم کے مظالم سے نجات دی تھی، تو ہم شکرانے کے طور پر 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ بالکل۔ تو جب یہ بات آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمائی تو آپ نے صحابہ کرام کو خاص طور پر حکم دیا کہ تم بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو، کیونکہ ہم ان کے مقابلے میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، اور ان کی محبت، ان پر ایمان لانا ہمارے دین کا حصہ ہے۔ بے شک۔ تو اس چیز پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں محرم الحرام کی تاریخی حیثیت اور اس کا تقدس وہ 10 محرم الحرام یا واقعہ کربلا کے علاوہ بھی نظر آتا ہے۔ ہاں، واقعہ کربلا کے بعد اس کی اہمیت میں اور اس کی تعظیم میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ بے شک۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں کیا حدیث مبارکہ میں محرم الحرام کے ویسے بھی فضائل ہیں۔ مثلا ہم رمضان کا فرض روزہ رکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دلائی کہ جیسے تم رمضان کے روزے رکھتے ہو ایسے محرم الحرام میں روزہ رکھو، کیونکہ رمضان کے علاوہ جو دیگر مہینے ہیں ان میں سب سے افضل روزہ وہ محرم الحرام کا روزہ ہے۔ بالکل نہیں۔ محرم الحرام کے تمام دن، صرف پہلے 10 دن نہیں، ان 10 دنوں کے علاوہ بھی کوئی روزہ رکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ اور خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ محرم کے ایک دن کا روزہ وہ 1 مہینہ کے روزوں سے افضل یا اس کے برابر ثواب کا حامل ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی عاشورہ کا دن، 10 محرم کا دن، اس کی برکتیں ہیں، اس کا روزہ بھی اور اس کے علاوہ اس کی نیکیاں بھی 10 محرم کے فضائل 10 محرم کے حوالے سے بالکل ٹھیک ہے۔ فرمایا گیا کہ جو 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر فراخی کرے گا، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، ان پر اپنا مال خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام سال اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی 10 محرم الحرام کا غسل اس کو پسندیدہ قرار دیا گیا کہ روحانی طور پر جب بندہ 10 محرم الحرام کو غسل کرے گا تو اس کو ایک ایسی روحانی کیفیت نصیب ہوگی کہ جو عام دنوں میں نصیب
نہیں ہو سکتی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسے معاملات متعین ہیں کہ جو محرم الحرام کی تعظیم میں کئی گنا اضافہ کر دیتے ہیں، اور خاص طور پر 10 محرم الحرام کی عظمت تو ہر مسلمان جانتا ہے۔ بے شک۔ اس کے علاوہ اگر ہم عبادات کے حوالے سے غور کریں تو ہمارے بزرگان دین کا تسلسل ہے کہ وہ شب عاشور کچھ نوافل ادا کرتے ہیں۔ تو میں عوام کی سہولت کے لیے بالکل آسان سا ایک طریقہ عرض کر دیتا ہوں کہ 4 رکعت نماز نفل ادا کی جائے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہر رکعت میں ادا کی جائے، اور سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی کل ولا شریف کا ورد کیا جائے۔ تو یہ صوفیہ بزرگان دین کے ہاں مسلسل اس کا معمول ہے اور اس کی بڑی برکتیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو یہ چاند ایک چیزیں میں نے عام لوگوں کی سہولت کے لیے عرض کر دی ہیں کہ یوم عاشور 9ویں کی رات ہوگی یا 8ویں کی رات ہوگی؟ 9ویں، یعنی کہ 9 اور 10 کے درمیان جو ہے اس کو شب عاشور کہا جاتا ہے، اور وہی اس کی تاریخی اہمیت ہے۔ لیکن ہم جب روزے کی بات کریں گے تو ایک حدیث مبارکہ کا مزید سماعت فرما لیجئے تاکہ یہ عنوان مکمل ہو جائے کہ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا، لیکن ساتھ یہ ترغیب دلائی کہ یہودیوں کی مخالفت کرو۔ تو تم 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ 9 محرم یا 11 محرم کا اضافہ کر دو تاکہ عبادت کے اندر بھی غیر قوموں کی مشابہت نہ پائی جائے۔ تو اس سے ہمیں یہ تصور بھی ملتا ہے کہ اسلام نے ہر معاملے میں اپنی ایک پہچان، ایک تشخص عطا فرمایا ہے، ہمیں اسی کی پابندی کرنی چاہیے، اسی کو قائم رکھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے پیر صاحب، اب جو ہمیں اس گفتگو کے بعد اندازہ ہوا ہے کہ کتنی خوبصورت اور کتنا یہ پرکیف نظارے ہیں ان دنوں کے۔ بے شک یہ دنیا میں چھٹیاں آتی ہیں تو دنیا ران کا گان یا آگے پیچھے گھومنے چلی جاتی ہے کہ 9-10 محرم کو چھٹیاں آ گئی ہیں تو فیملی ٹرپ کر دیں یا اس طرح سے کر دیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی فضیلت ہے کیا، یہ دن کو کیسے گزارا جائے۔ یہ بھی لوگوں کے لیے ذرا عرض کر دیں کہ 2 دن کی جو آپ کو چھٹی نصیب ہوتی ہے اس کو کس طرح سے گزارنا چاہیے، کیا کیا عبادات آپ کی ہونی چاہیے۔ کچھ لوگ مجلسوں میں جاتے ہیں، کچھ لوگ محافل میں جاتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے، ایک دن کا چیپٹر ہو گیا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک محفل میں چلے گئے تو چلے ہماری حاضری پوری ہو گئی ہے۔ کس طرح سے یہ دن گزارنے چاہیے؟ جیسے میں نے بھی آپ کو یہ بات عرض کی کہ ہمارے جو تہوار ہیں ان کا اپنا ایک انداز، ان کا اپنا ایک تشخص ہے۔ اسی حوالے سے ان کی تعظیم یعنی 9 اور 10 محرم کی تعظیم کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر میں وقت گزارا جائے۔ دیکھیں، ہم عام طور پر رسومات کا شکار ہو جاتے ہیں، صرف محفل منعقد کر لی اور لنگر کا اہتمام کر لیا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام مکمل ہو گیا۔ نہیں، اگر ہم واقعہ کربلا کا تسلسل دیکھیں تو یہ بات بھی ہمیں سننے کو ملتی ہے کہ امام عالی مقام نے جب اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں پیش کی تو آپ کا سر اقدس سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے ہمیں کیا پہچان ملتی ہے کہ اپنے آخری وقت بھی انہوں نے اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ بے شک۔ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ بے شک۔ تو ہم آج ان اسلاف کے کردار کو بھول گئے ہیں، صرف رسومات کی پیروی کرتے ہیں۔ تو ہمیں نماز کی پابندی، روزوں کی پابندی اور اسلامی شعائر کا اپنانا، اس کو اپنی زندگی میں بنانا چاہیے۔ جہاں تک بات ہے محافل کی، ضرور محافل میں شرکت کی جائے، وہ بھی ایمان کی تازگی کا سامان ہوتے ہیں اور محبت کا ایک ذریعہ ہے، کیونکہ آقا حضور کی حدیث مبارکہ ہمیں یہ بھی تلقین کرتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ ایک چیز نبی پاک علیہ السلام کی محبت، جو کہ ظاہر ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ دوسری چیز اہل بیت اطہار کی محبت، نبی پاک کے خاندان، آپ کی آل کی محبت۔ اور تیسری چیز قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا۔ تو یہ حدیث مبارکہ کا حکم ہے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ اب یہ 3 چیزیں کیسے حاصل ہوں گی؟ جب بندہ اپنے گھر کے افراد کو جمع کرے، دوست احباب کو جمع کرے، گھر میں کر لیں، مسجد میں کر لیں، کسی اور جگہ پہ کر لیں، اور وہاں پہ بیت اطہار کے فضائل بیان کیے جائیں، ان کی قربانیاں بیان کی جائیں کہ انہوں نے دین کی خاطر کیا کیا قربانیاں دیں اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا کیا درجہ ہے۔ تو یہ بھی ہم کچھ فضائل بھی یہاں پر بیان کریں گے جس سے ہمارے ناظرین کو اہل بیت اطہار کی شان کا اندازہ ہوگا۔ لیکن یہاں پر ایک چیز پیش نظر رہے کہ ایسی محافل میں شرکت کی جائے کہ جس میں صحیح روایات بیان کی جائیں،
کیونکہ واقعہ کربلا کے حوالے سے بہت ساری تحریفات، بہت ساری چیزیں جو واقعہ کربلا میں نہیں تھیں وہ شامل کر دی گئی ہیں، اور بہت سارے امور جو واقعہ کربلا میں تھے ان کو ختم کر دیا گیا ہے۔ تو ہمارے اسلاف کی جو روایت ہے اس کو قائم رکھنا چاہیے، اور ایسی روایات جو بے سر و پا ہوں، جس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، ان کے سننے پڑھنے سے گریز کیا جائے کہ یہ دین کی خدمت نہیں، یہ سراسر خلاف شرع امور ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر صاحب یہ بتائیے گا آپ کے نزدیک فلسفہ شہادت تھا کیا؟ اب یہ جو واقعہ کربلا تھا اس کی فلسفہ کیا تھا شہادت کا؟ کیوں یہ پیش آئے؟ وقوع پذیر کیوں ہو؟ دیکھیں، دنیا جہان میں جتنی بھی ہم قوموں کو دیکھتے ہیں، ان کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جس کسی کو بھی دنیا میں کمال ملا، عزت ملی، اس کے پیچھے کوئی تاریخی جد و جہد، کوئی محنت، کوئی فلسفہ ہے۔ بالکل۔ جن قوموں کو عروج ملا، ان کی مسلسل محنت، قربانیاں، تو یہی حال دین کا بھی ہے۔ دین کا تعلق قربانی کے ساتھ ہے۔ ہم جناب آدم علیہ السلام سے یہ چیز دیکھیں تو وہاں پر ان کا جنت سے نکل کر زمین میں تشریف لانا یہ قربانی ہے، دین کی خاطر، اللہ کی خاطر۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ہمارے لیے نمونہ قرار دی گئی، اپنی اولاد تک کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کا جو قرآن پاک نے واقعہ بیان کیا ہے، آگ میں ڈالا جانا، ہجرت کر کے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آ جانا، اپنے بیوی بچے کو خانہ کعبہ کی وہ اس جگہ جو اس وقت بالکل ویران تھی وہاں پر چھوڑ دینا، یہ سب قربانیاں ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر قربانی دینا ہی انسان کو عظمتیں عطا کرتا ہے۔ اب واقعہ کربلا کے حوالے سے وہ کیا تھا کہ دین کی خاطر اگر اپنی جان بھی قربان کرنا پڑے، ایک انسان کسی وقت مالی قربانی دے دیتا ہے، کسی وقت کی قربانی دے دیتا ہے، لیکن اپنی جان کی قربانی دینا یہ بہت مشکل کام ہے۔ امام علی مقام نے ہمیں یہ سب سے مشکل کام کر کے دکھایا، نہ صرف خود بلکہ اپنے پورے خاندان کو لے کر وقت کے ظالم حکمران یزید کے سامنے کھڑے ہو گئے اور قربانی پیش کر کے پوری دنیا کو ایسا نمونہ دے دیا کہ جو نہ تو اس سے پہلے مل سکا نہ اس کے بعد۔ اسی لیے ہمیں کیا سبق دیا گیا کہ سر داد نہ داد، دست در دست یزید، کہ اپنا سر تو دے دیا لیکن اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا، اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائی، تاکہ دین کا تصور اسی انداز میں قائم رہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی منشا ہے اس میں کسی قسم کا بگاڑ پیدا نہ ہونے پائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ناظرین، پیر مسعود الرحمان نعیمی صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ابھی لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، بات چل رہی ہے محرم الحرام کے فضائل کے حوالے سے، تو پھر صاحب یہ فرمائیے گا کہ اہل بیت کے فضائل کیا ہیں، ان کی شان اقدس کیا ہے، ان پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں نبی پاک علیہ السلام کی آل، جن کو ہم عام زبان میں اہل بیت کا لفظ دے کر یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ اس میں ایک پورا واقعہ چھپا ہوا ہے کہ اور نبی پاک علیہ السلام کی دعا بھی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اپنے گھر کے افراد، جس میں سیدہ فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم اور حضور مولا کائنات، اور مختلف روایتوں میں آتا ہے کہ جو افراد ساتھ یہ بات سن رہے تھے انہوں نے جب یہ دعا سنی تو عرض کیا، بعض روایتوں میں جناب سلیمان فارسی کا نام آتا ہے، بعض روایتوں میں دیگر شخصیات کا نام آتا ہے، تو انہوں نے بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے بھی اپنے ساتھ شامل فرما لیجئے، تو آقا حضور نے کرم نوازی فرمائی اور ان کو بھی اپنے ساتھ شامل فرما لیا، اور دعا کیا مانگی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اے میرے اللہ، اے میرے مالک، یہ میرے اہل بیت ہیں، تو کرم نوازی فرما، ہر قسم کی گندگی کو ان سے دور رکھ دے، کسی قسم کی گندگی ان کے قریب نہ آنے پائے، اور ان کو خوب اچھے طریقے سے پاک و صاف فرما دے۔ تو یہ آقا حضور کی دعا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کی مقبولیت ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں جو برکتیں عطا فرمائیں، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی یہ عنوان ملتا ہے، دیگر مواقع پر بھی مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث مبارکہ ملتی ہے، فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین
کتاب اللہ و اہل بیتی، سبحان کہ بے شک میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میرے اہل بیت ہیں۔ بالکل۔ جب تک تم ان کے ساتھ وابستہ رہو گے، ان کے ساتھ جڑے رہو گے، تم ہدایت پر رہو گے، نجات یافتہ رہو گے، اور جب تم ان میں سے کسی ایک کا دامن چھوڑ دو گے، تم گمراہی کی طرف چلے جاؤ گے، شیطان کا تر نوالا بن جاؤ گے۔ تو سامعین، یہ اہل بیت اطہار کی عظمت و شان جو عمومی طور پر ان کے فضائل کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قسم کی گندگی کو ان سے دور رکھا ہے۔ آقا حضور کی شان میں ہم یہ بات پڑھتے ہیں، آپ کی خصوصیات میں تھی کہ آپ کے جسم اطہر پر کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھی، بے شک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی آل میں یہ برکتیں رکھ دیں کہ ہر قسم کی گندگی کو ان سے دور رکھ دیا، کیونکہ مکھی گندی چیز پر بیٹھتی ہے، تو جب وہاں پر گندگی کا شبہ ہی نہیں تو وہاں پر مکھی کے بیٹھنے کا سوال کیا ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اب تو یہ آج کل مفتی صاحب ایک اور بڑا ٹاپک چھڑ گیا ہے، وہ چھیڑنا تو نہیں چاہیے نیشنل ڈیبیٹ میں، لیکن اس پہ بھی میں آپ کا سننا چاہتا ہوں۔ شان اہل بیت تو ہو گئی، اب شان سیدہ کائنات اور شان امام حسین پہ بھی دو چار احادیث سنا دیں تاکہ سننے والوں کو، جاننے والوں کو یہ معاملات نہ ہو جائیں، لوگ بے راہ روی کی طرف نہ نکل پڑیں کہ وہ خطا پر تھی معاذ اللہ۔ ان کی شان کیا تھی وہ بھی ذرا ناظرین کو بتا دیں۔ آپ نے ایک بڑے اہم موضوع کی طرف توجہ دلائی، لیکن میں یہاں پر ایک چیز عرض کرنا چاہوں گا کہ جو خالصتاً علمی معاملات ہوتے ہیں ان کو عوام الناس میں بیان کرنا وہ کسی طور مناسب نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ دیکھیے، ہماری کتابوں میں ہر قسم کی ابحاث موجود ہیں، بالکل ٹھیک، لیکن ظاہر بات ہے کہ عام بندے کا ذہن ان ابحاث کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بالکل۔ دیکھیے، دنیاوی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، ہم نے میڈیکل لائن میں جانا ہے تو ایسا تو ممکن نہیں ہے کہ ہم صرف پرائمری پڑھنے کے بعد میڈیکل میں آ جائیں، ہمیں ایف ایس سی کرنا پڑے گی، وہ اصطلاحات سیکھنا پڑیں گی، اس کے بعد ہم میڈیکل میں آئیں گے۔ بالکل۔ تو ایسے ہی وہ علمی معاملات جن کا تعلق علم کے ساتھ ہے، دقیق مسائل ہیں، ان کو عوام الناس میں اس طریقے سے بیان کرنا تو یہ ہرگز مناسب نہیں۔ اس کا نتیجہ وہی ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ عام لوگ پریشان ہیں۔ بڑی بہترین بات۔ جی، اور سجدہ کے جو فضائل ہیں، اللہ اکبر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا، سبحان اللہ، ان کی محبت کو ایمان کی جان قرار دیا، بے شک، اور آپ کی شان، اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں بیٹیوں کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے، آقا حضور کا اپنا طریقہ کیا ہے، آپ کی اپنی سنت کیا ہے کہ جب سیدہ آپ کے ساتھ ملاقات کے لیے آتی، آقا حضور ان کے محبت میں، ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے، دنیا کو بتا دیا کہ اے لوگوں، میں اس معاشرے میں یہ عمل کر رہا ہوں کہ جہاں پر لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے قتل کر دیتے ہیں، زندہ درگور کر دیتے ہیں، اور میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے ایک ایسا نمونہ چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر دنیا اس پر قائم رہے گی، اس کو اپنا لے گی، تو دنیا جہان کی عزتیں ان کو ملیں گی۔ آپ نے، آقا حضور نے اپنی لخت جگر سیدہ کائنات کو محبتیں عطا فرمائیں اور ان کی محبت کو ایمان کی جان قرار دیا۔ اور اخروی معاملات کے حوالے سے صحیح احادیث مبارکہ میں بہت سارے صحابہ کرام سے یہ بات روایت کی گئی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی، سیدہ جنت میں داخل ہونا چاہیں گی تو ایک غیب سے آواز آئے گی، اے اہل محشر، اپنی نگاہوں کو جھکاؤ۔ آقا حضور کی لخت جگر سیدہ کائنات جنت میں داخل ہونا چاہتی ہیں، تو روایات میں آیا کہ اہل محشر کی نگاہیں جھک جائیں گی اور سیدہ کئی ہزار فرشتوں اور حوروں کے جلووں میں بجلی چمکنے کی مقدار سے بھی کم پل صراط کو پار کرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جائیں گی، اور کسی کو محسوس بھی نہ ہوگا۔ یہ شان آپ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ملی۔ پھر آپ کا جو لقب ہے اللہ اکبر بطول، ہم اس پر غور کریں۔ اللہ کریم نے آپ کو ایسی پاکیزگی عطا فرمائی کہ آپ کی کوئی عبادت کسی عذر کی وجہ سے قضا نہیں ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں بیماری ہوتی ہے، دیگر مسائل ہوتے ہیں جس کی بنا پر عبادات میں تعطل آ جاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ کائنات کو وہ شان بخشی کہ وہ عوارضات جو عام لوگوں کو اور بالخصوص خواتین کو لائق ہوتے ہیں ان سے پاک رکھا، جس کی بنا پر آپ ہمتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی آپ کی تمام اولاد کو، آپ کے تمام متعلقہ افراد کو اللہ پاک نے برکتیں عطا فرمائیں۔ مثلاً چونکہ آپ نے سوال کیا جناب سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے،
تو نبی پاک علیہ السلام ان سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ آقا حضور نے جب دونوں شہزادوں کو دیکھا تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ میں ان سے محبت فرماتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے بھی محبت فرما۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ جو ان سے بغض رکھے تو ان کو اپنا دشمن قرار دے دے، جو ان سے نفرت کرے، ان کو تکلیف دے، یا اللہ تو ان سے بیزار ہو جا۔ تو اس سے بڑھ کر ہمارے لیے تسلی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اگر ہم آقا حضور کے نواسے کا ذکر کر رہے ہیں، ان کی محبتوں میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور ان کا نام لے کر برکتوں کی خیرات اپنی جھولی میں ڈال رہے ہیں، تو یہ ہمارے لیے کائنات کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری جناب اہل بیت اطہار کے ان برگزیدہ افراد کی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے کہ جن کی محبت ایمان کا جان ہے اور روز قیامت ہمارے لیے نجات کا سامان بنے گی۔ اچھا پیر صاحب یہ فرمائیے گا تھوڑے سے سیرت حسین علیہ السلام پر بھی روشنی ڈالیے گا۔ امام علی مقام کی شان، اللہ اکبر، 25 حج آپ نے پیدل فرمائے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ بات میں نے نہیں سنی کبھی۔ اللہ اکبر۔ میں عرض کروں کہ میں نے آپ کو پہلے یہ بات عرض کی نا کہ ہم عام طور پر ان کی شخصیت کے وہ پہلو بیان کرتے ہیں اور عبادات کا جو پہلو ہے کہ کثرت سے نماز، روزہ، صدقہ و خیرات اتنی کثرت سے کرتے تھے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تو اس خاندان کی امتیازی خصوصیت ہے کہ مانگنے والا آیا تو کیا کچھ عطا نہیں کیا، یہ دینے والا جانتا ہے، سخی جانتا ہے اور مانگنے والا جانتا ہے کہ اس کو اس در سے خیرات مانگنے کے بعد کیا کچھ ملا۔ تو یہ تو آپ کی امتیازی خصوصیات ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے جو ہمیں چیزیں ملتی ہیں کہ امام علی مقام اتنی کثرت سے عبادت فرمایا کرتے تھے کہ لوگ تعجب کرتے کہ ہم اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھتے ہیں کہ ہمارے گناہ ہیں، ہم عبادت کریں گے ہمارے گناہ دھل جائیں گے، یہ تو پاک و صاف لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے لوگوں کو گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ہم جب ان کی عبادت کے حال دیکھتے ہیں، ان کے لمبے سجدے دیکھتے ہیں، راتوں کو لمبے قیام دیکھتے ہیں، تو اپنے اوپر حیرت ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیا برکتیں عطا فرما کر ایسی عبادات کا موقع دے رہا ہے۔ تو یہ تو چیزیں ایسی، ہم اس پر جتنا غور و فکر کرتے جائیں گے اس ذات کے پوشیدہ دریچے ہم پر کھلتے جائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو ان کے سجدوں کا صدقہ ہمیں بھی ذوق سجدہ عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا آخر میں مجھے ٹائم بالکل کم ہے پیر صاحب، تو تھوڑا واقعہ کربلا کی روشنی ڈال دیں ذرا کہ واقعہ وقوع پذیر تو ہوا، امام حسین حج پہ گئے، وہاں سے حج ترک کیا، وہاں سے سفر کیا اور پھر کربلا تک پہنچے، پیاسی زبان کے ساتھ اپنا خانوادہ سارا کا سارا وہاں لٹا دیا۔ تو بیسیکلی یہ موجہ کیا بنی وہ تو ہم نے ساری سن رکھی ہے کہ یزید چاہتا تھا کہ حکومت میں آئے اور اس طرح کے معاملات لے، لیکن اصل وجہ کیا تھی مکہ پاک اور مدینہ پاک چھوڑنے کی امام حسین کی آپ کے نزدیک؟ اس میں دیکھیں ہمیں تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات نظر آتی ہے کہ حرمین شریفین کی تقدس کی بحالی وہ بھی آپ کے پیش نظر تھی، اور آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری وجہ سے ایک ایسی جنگ شروع ہو جس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا ہو جائے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا گلا کاٹے۔ تو آپ نے حد الامکان کوشش کی کہ جنگ ٹل جائے۔ جب دیکھا کہ کوئی معاملہ باقی نہیں رہ رہا تو پھر آپ نے سفر کا آغاز کیا اور اس میں صرف اپنے خاندان کے افراد اور محبین کو لیا۔ اگر آپ کا جنگ کا ہی مطمع نظر ہوتا، موڈ ہوتا، تو آپ دیکھیے ذی الحج میں عالم اسلام کا جو جملہ افراد ہیں وہ حج ادا کرنے کے لیے حرم پاک میں موجود ہیں۔ اب وہاں پر اعلان کرتے کہ لوگوں میرے ساتھ چلو، ہم نے یزید کا مقابلہ کرنا ہے، پھر کون بد نصیب پیچھے رہتا۔ تو آپ نے تو وہاں سے رخصت لی اور اس کے بعد جب مدینہ منورہ آئے اور وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا تو صحابہ کرام تو آپ کے گھوڑے کے آگے لیٹ رہے تھے کہ اگر آپ نے جانا ہے تو تنہا جائیے، یا اگر آپ نے جانا ہے ہم پورا لشکر تیار کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو اس بے سر و سامانی کے عالم میں کیوں لے کر جا رہے ہیں۔ لیکن آپ جانتے تھے قضاء و قدر کے معاملات آپ کے سامنے تھے، تو آپ نے اس چیز کے پیش نظر کہ میری وجہ سے کسی عام بندے کا خون وہ مسلمانوں کے ہاتھوں ضائع نہ ہو، مدینہ منورہ مکہ معظمہ کی عزت حرمت پامال نہ ہو، اس وجہ سے آپ نے وہاں پر حد الامکان جنگ کو ٹالنے کی کوشش کی اور آپ اس میں
بڑی اچھے طریقے سے کامیاب ہو کر نکلے. اور واقعہ کربلا یہ ایک تقدیر ازلی کا فیصلہ تھا جو ہو کر رہنا تھا وہ ہوا. اسی کا بھی طریقے پس منظر بتا دیجیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دو احادیث میں بھی اس کی روایت ملتی ہے. آقا حضور کی بارگاہ میں جب یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو آقا حضور نے تو آپ کے لیے دعا مانگی. بالکل ٹھیک. کہ یا اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما. تو آپ یہ بھی دعا مانگ سکتے تھے کہ یا اللہ اس جنگ کو ٹال دے, اس مصیبت کو ٹال دے, لیکن نہیں. جیسے ہم نے پہلے عرض کیا کہ یہ خاندان پوری دنیا کے لیے ایک مثال بننا تھا, اور بنا کہ ایسی مثال نہ پہلے تھی نہ بعد میں, بلکہ حضور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم سفر کے دوران جب کربلا کی زمین کے پاس سے گزرے تو امام حسن پاک کو تلقین فرمائی کہ بیٹا یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر تمہارے بھائی جنگ کریں گے اور شہید ہوں گے, اگر تم اس وقت ہو تو اپنے بھائی کا ساتھ دینا. لیکن وہ ان کو تلقین کی تھی, یہ تو باتیں زبان زد عام تھیں. آپ کی پیدائش کے وقت ہی آپ کی شادی کی خبریں دے دی گئیں. جناب نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ ام سلمہ کو وہ مٹی عطا فرمائی, کہا کہ یہ وہ اس میدان کی مٹی ہے کہ جہاں پر امام علی مقام شہید ہوں گے. اور بعض روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے, کہا کہ اس کو سنبھال کے رکھنا, جب امام حسین شہید ہوں گے تو یہ مٹی تبدیل ہو جائے گی, اس میں خون کا اثر آ جائے گا, تم سمجھ لینا کہ امام علی مقام کربلا کے میدان میں شہید ہو چکے ہیں. تو اس طرح کی بے شمار روایات جو وقت کے اختصار کے سامنے میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیں. ایک طویل موضوع ہے جس پر انشاءاللہ تعالی ہم پھر کبھی بات کریں گے. اللہ کریم ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین, آپ نے پیر مسعود الرحمان نعیمی صاحب کی گفتگو ملاحظہ کی. اللہ تعالی ہمیں محرم کے صدقے ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے, اور ہم اس طرح کامیاب اور کامیاب ہوں کہ اہل بیت کے جرمٹ میں انہی کے گروہ کے دامن کو پکڑ کے ہم جنت میں جائیں. اور اللہ سے یہ بھی دعا ہے کہ اس محرم کو ہمیں وہ ساری چیزیں کرنے کی توفیق دے جو مفتی صاحب نے اس پروگرام میں نوٹ فرمائی اور ہمیں گائیڈ کیا کہ کیسے یہ محرم ہمیں گزارنا چاہیے, یہ دن کیسے گزارنے چاہیے. ہمیں اپنی دنیا اور زندگی کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.